بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حروف مدہ کی ترتیب پڑھی ہم نے. حروف مدہ اور کھڑی حرکات. ایک بات اس مناسبت سے تھوڑی سی عرض کرنی تھی کہ بچوں کو پہلے حروف مدہ پڑھانے ہیں اور پھر کھڑی حرکات پڑھانے ہیں. اس کی وجہ یا اس کی دلیل اس لیے کہ جب ہم کھڑی حرکات پڑھائیں گے تو بچے کو یہ بتانا پڑے گا کہ بیٹا کھڑی زبر میں الف مدہ ہے، کھڑی زیر میں یا مدہ ہے، الٹی پیش میں واو مدہ ہے. تو اس 7ویں تختی میں ابھی تک بچے نے حروف مدہ پڑھے ہی نہیں ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ لہذا ہمیں پہلے حروف مدہ پڑھائیں گے پھر ہم کھڑی حرکات کو پڑھیں گے. دونوں باتیں سمجھ آ گئی؟ دوسری ایک اور دلیل کہ پہلے حروف مدہ پڑھائیں گے بعد میں کھڑی حرکات پڑھائیں گے. کیوں؟ سوال. تو جواب اس کا کیوں پڑھائیں گے ایسے؟ اس لیے کہ حروف مدہ اصل ہیں اور کھڑی حرکات یہ قائم مقام مدہ ہے. کھڑی حرکات کیا ہیں؟ یہ قائم مقام مدہ ہے. تو پہلے اصل پڑھایا جاتا ہے پھر اس کے بعد قائم مقام مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی جیسے پڑھا رہا ہو باقی کوئی مشکل نہیں ہے اس چیز کو سمجھیں. اور آج کا سبق، آج کو جو آگے سبق ہے حروف لین. کس کا ہے جی؟ حروف لین کو جی کیسے پڑھیں گے؟ پہلے دو حرفوں کا ہجا کریں گے صاحب. ہاں حروف لین. حروف لین، حروف لین دو ہیں. کتنے ہیں؟ دو. ہاں واو اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر. واو اور یا ساکن اس سے پہلے زبر. تو یہ تو ہر بچے کو سکھا سکتے ہیں، آسان سی بات ہے. اچھا اب یہ کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں ممکنہ غلطیاں کیا آئیں گی. تو پڑھنے کے طریقے کے حوالے سے میں نے سوال کیا جی کر سکتے کیسے پڑھیں گے اس کو؟ ہجا کر کے شاباش. تا زبر جی آپ بولیں جی آگے. اس کو لمبا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کیوں جی اس کو لمبا کریں گے؟ مدہ ہے جی لین کو نہیں کریں گے. آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ اچھا اب میں بتاتا ہوں اس کی غلط ادائیگی کیا ہے اور صحیح ادائیگی کیا ہے. توجہ سے. ایک غلط ادائیگی اس کے مجہول پڑھنے کی ہے. کیا ہے بھائی؟ اب مجہول پڑھنا، لفظ تو ہم مجہول لکھیں گے لیکن ادائیگی وہ پڑھنے سے پڑھ کر ہی بتائی جا سکتی ہے، لکھ کر بتائی نہیں جا سکتی کیونکہ تلفظ لکھا نہیں جاتا. تلفظ وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط وہ لکھنے میں نہیں آتا. جیسے کہتے ہیں بیان میں نہیں آتا کیا اظہار ہے خیال کا. تو اب دیکھیے گا جیسے تو تے بولیں گے یہ مجہول ہے. یہ کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں انا اعطینا اچھا پڑھتے ہیں اعطی تو یہ مجہول کی غلطی سمجھ. یہ کیا غلطی ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے کہ اس کو بہت جلدی پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بہت جلدی پڑھتے ہیں. حالانکہ اس کو معروف پڑھنا چاہیے. مجہول نہیں پڑھنا تو معروف پڑھنا. معروف پڑھتے ہوئے زیادہ ہونٹوں کو واو پر گول کر دیا اور جلدی پڑھ دیا تو پھر یہ غلطی ہوگی. کیسے دیکھیں گے؟ تو تئی بولیں تو ہونٹوں کو بالکل گول کر دیا ٹھیک، اور دوسرا جلدی پڑھ دیا. ٹھیک ہے تو تئی بولیں تو یہ اس طرح سخت کر کے اور مختصر کر کے جلدی سے پڑھنا یہ بھی درست نہیں ہے.
صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ لمبا کر کے پڑھیں گے تو حروف مدہ میں تو ہوتی ہے مدیت، اس کو تو لمبا کرنا سمجھ آتا ہے، یہاں حروف لین کو کیوں لمبا کیا جاتا ہے؟ آپ لوگوں نے سنی تو بات کہہ دی کہ جی لمبا کریں گے، دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں ذہن میں آ رہی، سنی کہہ دی نا، ابو بکر نے بتا دیا تو کہہ دیا۔ تو جناب حروف مدہ میں تو مدیت ہے، اس کو لمبا کیوں کریں گے؟ جواب، معلم التجوید میں یہ تعریف لکھی ہے کہ مدیت کسے کہتے ہیں؟ مد کہتے کسے؟ مد اس درازی کو کہتے ہیں، تعریف مد کی، مد اس درازی کو کہتے ہیں جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جائے۔ تو گویا کہ مد کی جو تعریف ہے وہ حروف لین میں بھی پائی جاتی ہے، البتہ فرق صرف یہ ہے کہ حروف مدہ میں مد تھوڑی سی زیادہ ہوگی اور حروف لین میں مد تھوڑی سی کم ہوگی، ورنہ مد کی تعریف کیا ہے کہ جو حروف مدہ اور حروف لین میں درازی پائی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدیت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب صحیح پڑھنے کا طریقہ جو اب میں سمجھانے لگا ہوں کیسے پڑھیں گے، اس کی میں چند پہلے مثالیں دے دیتا ہوں۔ صحیح اور معروف ادائیگی کے لیے چند مثالیں اردو پنجابی کی، ان کو آپ علیحدہ نوٹ کر لیں گے، قاعدہ اپنے پاس سے کچھ نشان لگا لیں گے۔ مثلا نون اور ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے، اس کا خاص خیال، نون زبر واو نو، نون زبر واو نو، نو نو، نون زبر یا نئی، نون زبر یا نئی، نو نئی، نو نئی، نو نئی، نو نئی۔ اچھا، یہ یائے نیم کے معروف ہونے کی مثال ہے۔ کس کے معروف ہونے کی مثال؟ یائے نیم، معروف کی مثال۔ اور بھی یائے نیم کی مثال دے رہا ہوں، جیسے یہ، اچھا کیسے مثال کیسے ہم نے اس کو بچے کو سمجھانی ہے کہ جیسے بیٹا ایک چیز ہوتی ہے پرانی، دوسری کیا ہوتی ہے؟ نئی، نئی۔ کیا ہوتی ہے؟ نئی۔ بس یہ مثال آ گئی، نئی، ٹھیک ہے۔ اور یائے نیم کی مثال، ماؤ مئی، ماؤ مئی، اپریل مئی، اپریل مئی، مئی آ گیا، مئی، سمجھ گئے؟ مئی، 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 کاؤ کئی، کاؤ کئی، پنجابی کی مثال جیسے دہی اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں دہی، داؤ دہی، داؤ دہی، داؤ دہی، داؤ دہی۔ جی، تو واؤ میں واؤ لین کے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، لیکن بالکل اس طرح منہ گول ہو جائے، ہونٹ بالکل گول جائے، یہ نہیں ہے، یہ پورا ہوتا ہے، ٹھیک سمجھ گئے؟ داؤ داؤ، داؤ داؤ، یوں نہیں، ٹھیک ہے؟ داؤ دہی، داؤ دہی۔ شاباش۔ اب مثال دے لیتا ہوں واؤ لین کو معروف کرنے کی مثال، ایک مثال نام کی بھی دیتا ہوں۔ میں نے کسی نوجوان سے پوچھا، یونیورسٹی پڑھتے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کہتے میرا نام ہے صوبان۔ کیا نام ہے؟ صوبان۔ اچھا، میں نے کہا صوبان پیش کے ساتھ ہوگا، صوبان، کہتے نہیں زبر کے ساتھ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ زبر کے ساتھ۔ یہ زبر کے ساتھ صوبان، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا، اب میں نے مثال دی سین کی، کس کی؟ سین کی مثال دے رہا ہوں، وہ تو آنکھ کے ساتھ لکھا جاتا ہے، سین کی مثال۔ میں نے کہا یہ جو 100 روپے ہوتے ہیں، 100 روپے، 100 روپے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سو۔ میں نے کیا کہا؟ ایک سو۔ اس نے میری غلطی نکال دی، کہتے نہیں کہ یہ 100 نہیں ہوتا، ہوتا ہے 100۔ کیا ہوتا ہے؟ 100۔ اب تو اس نے میری غلطی نکالی،
میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں سمجھ آ گیا کہ میرا نام یہ ہے ثوبان، صوبان نہیں ہے، ثوبان، صوبان نہیں ہے، کیا ہے؟ ثوبان۔ ثوبان۔ تو 100 بولو، 100 یہ حروف لین واو لین کے معروف ہونے کی مثال یاد رہ جائے گا۔ 100 100 100 صحیح 100 صحیح 100 100 100 صحیح 100 صحیح۔ جی سمجھ گیا بچوں؟ شاباش۔ اسی طریقے سے کچھ اور پڑھ لیتے ہیں۔ او ای او ای غو غوئی غو غوئی خو خوئی خو خوئی قو قوئی قو قوئی غاد غو غوئی غو غوئی قو قو قوئی قو قوئی سو سوئی صو صوئی۔ ٹھیک ہے جی، ہو گئے موٹے حروف پورے؟ ایک بار دوسری اس کے اندر ایک قاف قاف قو قوئی قو قوئی۔ دوسری اس کے اندر ایک اہم بات ہے، حروف لین کی یہ جو ترتیب ہے، تو حروف لین کتنے ہیں یہاں پر جو لکھے ہوئے ہیں؟ 28۔ کتنے ہیں؟ بولیں کتنے ہیں؟ 28۔ ویسے تو دو ہی ہیں نا، ٹوٹل حروف کتنے لکھے ہوئے ہیں؟ 28 میں سے 14 قمری ہیں اور 14 شمسی ہیں۔ یہ شمسی اور قمری حروف یہاں پر بتا رہی ہے، قاعدوں کے اندر لکھے بھی ہوتے ہیں۔ پہلے حرف سے شروع ہو کر نون تک، تا سے لے کر نون تک، یہ آپ گنتی کریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 14۔ تا سے لے کر نون تک، اور یہ حروف کیا ہیں؟ شمسی۔ اور آگے او ای حمزہ سے لے کر آخر تک یہ حروف ہیں قمری۔ یہ آپ کے قاعدے میں لکھے ہوئے ہیں، آخر میں لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نہیں؟ تو اس لیے یہ الفاظ اس طریقے سے بھی یاد کرنے آسان ہو جائیں گے، حروف شمسی اور حروف قمری۔ باقی آگے انشاءاللہ قاعدے میں پڑھیں گے۔ چلیے جی اس کو علیحدہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی ترتیب پڑھیں گے۔